اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علی اخی فی الدنیا والآخرہ صلوات علی محمد وعلی سب سے پہلے تو تمام مؤمن و مومنات کو جشن مولود کعبہ بہت مبارک ہو۔ میں جانتا ہوں تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنے مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا، جہاں تک آپ چلیں گے میں بھی چلتا رہوں گا۔ رسول اسلام نے بہت سے فضائل صرف مولا علی سے مخصوص فرمائے۔ مخصوص کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفائڈ فضائل ہے صرف مولا علی کے، اور ان میں سے اگر ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا زحمت کریں گے تو جگہ ہے آگے کے تشریح تو کچھ چیزیں فضائل مخصوص ہیں مولا علی سے، جیسے خود بہت سی چیزیں مخصوص ہیں صرف رسول خدا سے، کچھ مخصوص ہے جناب سیدہ سے، کچھ مخصوص ہے مولا حسن سے، کچھ مخصوص ہے مولا حسین سے۔ یہ سب آپ کو معلوم ہے، میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے خاک شفا صرف مولا حسین علیہ السلام کی تربت کا نام ہے، تو کچھ چیزیں مولا حسین سے مخصوص ہیں، صرف خاتم النبیین رسول خدا ہے، سید الانبیاء صرف رسول خدا ہے، سید الاولیاء صرف مولا علی ہے۔ تمام کے تمام اہل بیت کریم ہیں، لیکن کریم اہل بیت مولا حسن مجتبی ہے، یعنی سخیوں میں سخی۔ میری بات پہنچ رہی ہے ناظرین کرام؟ تو جناب خاتون جنت کے لیے ہے کہ آپ مرکز فضائل اہل بیت۔ مولا علی کے بہت سے چیزیں مخصوص ہیں۔ جب آپ نجف اشرف تشریف لے جائیں اور جتنی دفعہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا امیر علیہ السلام کے حرم کے ہر دروازے پہ الگ سلام لکھا۔ ایک جگہ لکھا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ شیعوں میں، یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں لقب یہ جو مولا امیر کا ہے نا، امیر المؤمنین، یہ صرف مولا سے مخصوص ہے۔ مجھے نہیں معلوم شیعہ سنی مکس ہے، شیعوں میں یہ عقیدہ ہے، فقہ جعفری کے اندر کسی نے امام جعفر صادق سے کہا، یہ ہماری بہت اہم کتابوں میں سے کتاب ہے کتاب الارشاد، شیخ مفید، جن کے جنازے میں شیعہ سنی دونوں موجود تھے اور ان کے اساتذہ میں بھی شیعہ سنی دونوں ہیں۔ انہوں نے دفاع اہل بیت میں بے انتہا کتابیں لکھی ہیں۔ آج ہمارے جو عقائد ہیں زیادہ تر شیخ مفید کے، عصمت کا عقیدہ، آواز آ رہی ہے سب لوگ؟ تو جیسے ہمارے بہت سے عقائد ہیں جو بھی مجھے تفصیل میں نہیں جانا، تو ان کی کتاب ہے کتاب الارشاد، پہلی جلد مولا امیر علیہ السلام پہ ہے، دوسری جلد 11 اماموں پہ ہے،
چھٹے امام کے باب میں لکھتے ہیں کہ کسی نے مولا امام صادق سے کہا یا امیر المؤمنین، ہم جعفری کہلاتے ہیں، تو چھٹے امام سے کہا کسی نے، امام جعفر صادق ہمارے چھٹے امام، کہا یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو کہہ دیا آئندہ نہ کہنا، کہا کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں، کہا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے جد علی کی دشمنی میں بہت سے لوگوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے پھر اماموں نے فیصلہ یہ کیا، ائمہ اہل بیت نے فیصلہ یہ کیا کہ جب بھی کہیں گے امیر المؤمنین تو مراد لیں گے علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ نگاہ؟ تو بہت سی چیزیں مولا امیر سے مخصوص ہے، جیسے لقب امیر المؤمنین۔ تو جب میں نے کہا تھا نجف جائیں گے نا تو ہر دروازے پہ الگ سلام ہے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر۔ آئیے میں ایک جملہ جلدی سے اس کی وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگ کیوں بھئی امیر سے مراد یعنی امر کرنے والا، حاکم، مومنوں کا، تو کیوں کسی اور کو نہیں کہہ سکتے علی کے علاوہ، مولا علی علیہ السلام کے علاوہ؟ عزیزان گرامی کیوں؟ کیونکہ تمام مومنوں کے تمام کمالات میں جو ان کا پیشوا اور امام ہو اسے کہتے ہیں امیر۔ تمام مومنوں کے تمام کمالات میں ایک کمال مجھ میں ہے آپ میں نہیں، ایک آپ میں ہے مجھ میں نہیں مجمع، سارا مجمع نہیں ہے بھائی، کسی میں کوئی خوبی ہوگی دوسرے میں نہیں ہوگی، سارے مومنوں کی ساری خوبیوں کو جمع کر لیں تو ان ساری خوبیوں میں جو ان کا امام ہو، جس سے بالا تر کوئی نہ ہو، وہ ہے امیر المومنین۔ اسی لیے بحث کی گئی ہے کہ مولا کے بے انتہا القاب ہے، مولا امیر علیہ السلام کے سب سے بڑا لقب کون سا؟ میری بات پہنچ رہی؟ بھئی مولا کائنات مولا کا لقب ہے، حتیٰ ہمارے اہل سنت برادران نے لکھا مولا کائنات، صوفیہ نے سب نے لکھا مولا کائنات، صرف مولا نہیں ہے، مولا کائنات ہے۔ بھئی اگر شیعہ کہیں ہمارے مولا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کائنات کے مولا نہیں مجمع، سارا مجمع نہیں ہے بھئی، مولا کائنات کا مطلب ہے جس کا کائنات پہ تصرف چلے، جس کی کائنات پہ ولایت چلے، اسے کہتے ہیں مولا کائنات۔ تو مولا امین علیہ السلام مولا کائنات لقب ہے، لیکن سارے مومنوں، کیوں بڑے بڑے صحابہ آ جاتے ہیں، سارے مومنین جناب سرور کائنات کے زمانے سے لے کے بلکہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک جتنے مومن ہیں ان کے تمام کمالات میں ان کے پیشوا، ان کے امام مولا امیر ہیں، اسی لیے ان کا لقب ہے امیر المؤمنین۔ تو مولا کے دروازوں پہ جب جائیں گے تو مختلف سلام ہے، پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہمارے عالم نہیں ہے، 900 برس پہلے انہوں نے لکھا کہ میں نے صحابہ کے جتنے فضائل و مناقب دیکھے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تمام فضائل و مناقب میں نے علی کو صحابہ کا امام پایا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ A great Sunni scholar says that I found Ali to be the imam of all the Sahaba in all of their virtues and merits. میں نے صحابہ کے تمام فضائل میں علی کو صحابہ کا امام پایا، ہمارے عالم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے 70 علی کے فضائل ایسے دیکھے جن میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے۔ There are 70 virtues and fadail of Amir al-Mu'minin that no one shares with him amongst the Sahaba. چلتے رہیے گا۔ تو مولا امیر علیہ السلام کے دروازوں پہ آپ جب حرم میں جائیں گے نا، ہر دروازے پہ ایک سلام ہے، ایک جگہ لکھا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، ایک دروازے پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا الحسن والحسین، ایک دروازے پہ لکھا السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بھائی آپ پہ سلام۔ میں بچوں کی تقریریں سن رہا تھا، ایک بچہ پڑھ رہا تھا کہ رسول خدا نے مواخات کیا، مواخات یعنی اخوت قائم کی، بھائی چارہ، brotherhood. He established brotherhood between مؤمنین، مہاجر and انصار۔ انہوں نے ایک مہاجر کو ایک انصار میں سے کسی کا بھائی بنایا، جیسا دیکھا ویسا بھائی بنایا،
لیکن ایک نے کہا یا علی آپ رہ گئے, آپ کا کسی کو بھائی نہیں بنایا. تو میں نے جس حدیث کو عنوان قرار دیا ہے, تو جناب امیر نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا. تو رسول خدا نے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ نہ علی جیسا کوئی, نہ رسول اللہ جیسا کوئی. اس مقام پہ آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں. سوا لاکھ نعرہ بلندتر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں سارے. اور جناب سرور کائنات نے جناب امیر سے متعلق کہا علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. اور یہ میں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ کیونکہ مشترک مجمع ہے, یہ شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھی ہے, یہ صرف شیعہ علماء نے نہیں لکھی, شیعہ سنی تمام علماء نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم رسول خدا کے صحابی ہیں, علی بھائی ہیں, صحابہ در والے ہیں, علی گھر والے. یہ رتبہ جناب مولا کائنات ہے. تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں مولا علی سے, اگر سننا پسند فرمائیں. لفظ امیر المومنین مخصوص ہے مولا علی سے. اور ہمارے اہل سنت جب بھائی لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فاتح خیبر. بھائی مولا نے بدر سے لے کے حنین تک غزوات ہیں 27 جو ہے غزوہ جس میں رسول اسلام تھے, تو اس نے لکھا 28. اب مجھے اس پہ بحث نہیں ہے. تو 27 یا 28 ہیں جن میں 27 چلیں کہ جن میں 27 میں سے ایک میں مولا علی سالار نہیں ہے, آپ کے بھائی جعفر طیار ہیں. ایک غزوہ ہے, صرف ایک غزوہ, جس میں مولا علی کو رسول خدا نے کہا یا علی آپ مدینے میں رہیں, مدینے کی حفاظت کریں. اور مولا علی یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ میں اکیلا مدینے کی حفاظت کروں, فوج آپ کے ساتھ جائے. نہیں ہے مجمع. اتنے رسول خدا کے عاشق تھے, کبھی مولا علی نے ایک جملہ اعتراض کا پیغمبر سے نہیں کہا کہ اگر آپ فرما رہے کہ میں اکیلا حفاظت کروں تو اکیلا ہی کافی ہوں, پورے مدینہ کی میں حفاظت کروں گا, آپ چاہیے یا رسول اللہ. اس وقت پیغمبر کا مشہور جملہ ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, بس میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو وہاں جناب سرور کائنات جنگی تبوک کے اندر, غزوہ تبوک کے اندر جناب حضرت جعفر مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو لے گئے, اور انہوں نے تو بات نہیں تمام غزوات میں مولا علی علیہ السلام ہر غزوے کے اندر سپہ سالار, اور جو پھر سریے ہیں وہ اور بھی زیادہ ہیں جس میں پیغمبر اسلام تشریف نہیں لے گئے اور اس میں مولا علی کو بھیجا. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, آپ حضرات ساتھ دیں میرا, کیونکہ میں مجھے اگر وقت کا ہو جانا احساس تو میری رفتار بڑھنے لگ جاتی ہے. تو یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مولا کائنات نے سارے غزوات لڑے, ساری جنگیں لڑی, لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں, جب لکھو مولا علی کے نام کے ساتھ تو لکھو فاتح خیبر. ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے پڑھا دینیات پاکستان کی دیکھ لیجئے. ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں جب لکھو مولا علی کا نام لکھو فاتح خیبر. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے وعدہ کیا تھا میں 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ڈیفینسو اور افینسو. ڈیفینسو یعنی دفاع, افینسو جہاد ابتدائی یعنی خود جا کے حملہ کریں. پیغمبر کے سارے غزوات ہیں ڈیفینسو, لوگوں نے حملے کیے, آپ نے دفاع کیا, سوائے ایک خیبر کے جہاں آپ نے کہا میں 40 دن میں فتح کروں گا, آ رہا ہوں. سارے مسلمان کہتے ہیں بس ایک افینسو ہے خیبر, میں کہتا ہوں نہیں, یہ بھی افینسو نہیں ہے.
کیونکہ خیبر میں یہودی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، جو مسلمان گزرتا روک لیتے، لوٹ لیتے۔ مسلمانوں نے، صحابہ نے شکوہ کیا، یا رسول اللہ ہم خیبر سے گزرتے ہیں، یہودی تنگ کرتے ہیں۔ رسول خدا نے خط لکھا، او خیبر کے یہودیوں باز آ جاؤ، یہ میرے ماننے والے ہیں، نہیں ہے مجمع۔ انہوں نے کہا کیا کر لیں گے، ہمارے پاس مرحب ہے، حارث ہے، انتر ہے، بڑے بڑے پہلوان بیٹھے۔ تو ایک محمد یہ تو دوسرا خط لکھا، باز آ جاؤ میں محمد ہوں۔ وہ اور ہوں گے جو کہتے ہیں کرتے نہیں۔ میں جب چیلنج دے رہا ہوں باز آ جاؤ، میرے ماننے والوں کو اذیت نہ دینا، میں وہیں آؤں گا، آ کے ماروں گا، میرے مارنے والوں کو مار کھانی پڑے گی۔ انہوں نے تیسری وارننگ کو بھی نادیدہ دیکھا کہ ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، بڑے بڑے پہلوان ہیں۔ پیغمبر نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، محمد عربی آ رہا ہے، 40 دن میں فتح کروں گا۔ 39 دن گزر گئے، بڑے بڑے صحابہ کو پیغمبر علم دے کے بھیجتے رہے۔ سارے مسلمان کہتے ہیں علی کا مقام یہ ہے کہ 39 دن میں سارے صحابہ فتح نہیں کر سکے، علی 40ویں دن اکیلے آئے، علم خیبر میں گاڑا، خیبر کا در اکھاڑا، مرحب حارث اندر کو پچھاڑا۔ پیغمبر نے کہا میں فاتح، میرے بھائی نے فتح کر دیا۔ جو فرما رہے ہیں تو تمام ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہا، حتیٰ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جملہ لکھا مولا علی کے، جب آپ جا کے دیکھیں نا باب مناقب مولا علی، تو وہاں 4 احادیث ہیں مولا کے باب میں۔ کتنی ہیں؟ 4 ہیں صرف، مجھے صحیح بخاری سے یہ حدیث پیش کرنا۔ تو امام محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری میں، جس کو ہمارے تمام بھائیوں نے لکھا ہے اہل سنت نے کہ بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری ہے، وہاں پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کے مناقب میں یہ ایک ایسی حدیث ہے، میں نے کہا وہ جو چیزیں مخصوص ہیں، اسپیسیفائڈ فضائل آف علی، مخصوص ہے مولا علی سے، مخصوص کوئی نہیں ہے سوائے علی کے ان فضائل میں۔ تو امام بخاری نے لکھا وہاں پہ، وہاں سے پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں، اس پہ تو شک نہ کرو۔ امام بخاری نے لکھا صحیح بخاری میں کہ رسول خدا نے کہا لَأُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے نہیں پہنچا سکتا۔ میرا سوال ہے آپ تمام سے، کیا اللہ سب سے محبت نہیں کرتا؟ بے شک کرتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ توجہ، اللہ سب سے محبت کرتا ہے، کیا رسول اللہ سب سے محبت نہیں کرتے؟ ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے، آپ سے بھی، حالانکہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے جل جلالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کل علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت، یعنی بھئی کیا تمام صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ بے شک کرتے ہیں، سب اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی۔ اللہ بھی سب سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی سب سے، لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو علی کو اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت ہے
وہ کسی کو نہیں. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ان سے محبت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ عجیب و غریب الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی شان میں کوئی حدیث نہ ہوتی, کوئی آیت نہ ہوتی, بس یہ ایک حدیث ہوتی تو مولا کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت, اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے. ایک اللہ کی محبت سب کے لیے, لیکن جیسی اس کی محبت علی کے لیے. رسول خدا کو محبت سب سے, لیکن جیسی رسول خدا کو محبت علی سے. اور جو لوگ پریشان ہیں, میں نے تو 13 رجب پڑھائی نہیں ہے. یہ مولانا مسلسل مجھے 3 سال سے اتنا زور دے رہے ہیں کہ میں شرمندگی میں آیا ہوں کہ بھئی یہ کرونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. اور ہر سال ہے وہ کوئی نہ کوئی جشن میں رکاوٹ آ جاتی تھی, پھر نہیں آ پاتا تھا. تو یقین مانیے جس محبت سے انہوں نے جتنا زور دیا ہے, میں مقروض ہوں ان کا کہ ان کی محبت کی خاطر میں خاص طور سے. آپ کی ساری انتظامیہ نے بہت زور دیا, لیکن جتنے انہوں نے فون کر دیے ہیں, جتنے میسیجز کر دیے ہیں, پروردگار نے سلامت رکھے, مولا کا سایہ ان کے سر پہ رہے. تو ایسا نہیں کہ ہمیں سن لیجئے گا, میرا یہ کچھ تھوڑی سی محنت ہے, آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, تو اس کو اگر غور کر لیں گے. ایسا نہیں کہ ہمیں دیکھیں, میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو خاص محبت ہے مولا علی سے. کہ تمام, یہ عجیب و غریب ایک روایت ہے کہ رسول اسلام کے لیے حضرت جبرائیل جنت سے پیرن مشوی, یعنی بھنا ہوا, تیتر لکھا یا پٹے جو بھی کہہ لیجیے بات, بھنا ہوا پرندہ جنت سے آیا. تو رسول خدا کے لیے کہا کہ اللہ نے خاص طور سے آپ کے لیے بھیجا ہے. اب سارے وہاں پہ صحابہ کا مجمع ہے کہ بھی کس کو رسول خدا دعوت دیتے ہیں, یہ ایک بھنا ہوا چھوٹا سا پرندہ ہے. تو رسول خدا نے ہاتھ اٹھایا, کہا پروردگارا اس کو بھیج دے جو تجھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کون آئے گا, کہ ابھی پیغمبر کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, علی آ گئے. خاص محبت ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مولا علی سے. کہ امہات المومنین کہتی ہے کہ جتنی محبت ہم نے رسول خدا کی آنکھوں میں مولا علی کے لیے دیکھی کہ ایک ام المومنین یہاں تک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. علی سب مردوں میں سب سے بہتر ہے, جو اس بات کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. کہ خبردار کبھی علی کا بغض نہ رکھنا, میرے بھائی کا بغض نہ رکھنا. عجیب و غریب احادیث ہے جناب مولا کائنات کے لیے شیعہ سنی کتابوں کے اندر. یہ وہ احادیث پیش کر رہا ہوں جو اختلافی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اب یہ مولا کے فضائل کے اندر مخصوص چیزیں مولا سے ہیں کہ محبت خاص ملی انہیں. اور ہمارے بھائی, ہم کہتے ہیں علیہ السلام, شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں علیہ السلام, کہ ان پہ درود و سلام. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ ہے کرم اللہ وجہہ. وہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ, کہ علی کے چہرے پہ اللہ کا خاص کرم. کرم اللہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو, لیکن علی ہے کرم اللہ وجہہ, علی کا چہرہ ایسا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہے. جب پوچھیں کہ کیا کرم ہے, تو وہ کہتے ہیں کرم یہ ہے کہ رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے تمام صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے, لیکن علی کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. یہ اللہ کا خاص کرم علی ہی پہ ہے. میں وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں جو صرف مولا سے مخصوص ہے, کہ خاص کرم ہے مولا علی کے چہرے پہ, ان کی پیشانی پہ. اتنا کرم ہے اللہ کا کہ کبھی انہوں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اب سمجھ میں آیا یہ فتح مکہ پہ رسول خدا نے کیوں کہا یا علی سارے بتوں کو توڑ دے. یہ مجمع خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ جب پیغمبر نے فتح مکہ کر لیا, مکہ فتح کر لیا, سارے بتوں کو توڑ دے. یا علی ہاتھ توڑے, یا رسول اللہ یہ بت ہیں, یہ خیبر نہیں ہے, یہ خندق نہیں ہے, یہ مرحب نہیں ہے, ذوالفقار کی ضرورت نہیں ہے. علی کے علاوہ کسی بوڑھے آدمی سے بھی کہہ دیں کہ توڑ دے گا, بت ہے. لیکن میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب دے گے, او نادان تجھے کیا پتا, یہ بت اس سے توڑواؤں گا جس نے بتوں کو نہیں پوجا. جناب مولا کائنات, توحید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے, میں نے ہاتھ اس کو نہیں لگایا,
تو عزیزان گرامی توحید کو سمجھنا ہے تو مولا کے خطبوں سے سمجھیں. کہ بہت بڑے عیسائی رائٹر ہیں. چند برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا. چند برس پہلے جارج جورڈک کے نام سے لبنانی عیسائی عالم دین تھے. عیسائی کرسچن اگر کہیں گے تو میں ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ, ابھی ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کرسچن ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جارج جورڈک کے نام سے. انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. عرب تھے. آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ شام میں, لبنان میں, عراق میں کرسچنز عرب بہت ہیں. یہاں پہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ کرسچن یعنی پادری ہیں. تو ان سے کسی آدمی نے کہا فادر when did you convert, آپ کب, جو آپ تو عرب ہیں تو آپ کب عیسائی ہوئے؟ انہوں نے کہا I did not, you converted. پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں. کرسچنز, جوز, مسلم سارے وہاں سے ہیں. تو اس نے کہا بھی آپ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں, میرے تو باپ دادا تھے. ہمارے یہاں تصور یہی. تو وہ ایک کرسچن رائٹر تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں جارج جورڈک کے نام سے, اس نے کتاب لکھی ہے, مولا علی پہ بہت کتابیں لکھی ہیں. سب سے مشہور کتاب ہے الصوت والعدالة الانسانیہ, The Voice of Human Justice. ہیومن جسٹس کی آواز کا نام علی ہے. کون ہے؟ کرسچن ہے. مجھے نہیں معلوم, مجمع چلے گا تھوڑی دیر ہو. کرسچن رائٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی آدمی کسی تقریر کر رہا تھا کسی جگہ پہ, 50s یا 60s کی بات ہے, 60-70 سال, 60-70 years back. ایک آدمی نے کہا آپ بہت بڑے ادیب ہیں عربی کے, اتنے شعر لکھتے ہیں, مقالے لکھتے ہیں, آرٹیکلز لکھتے ہیں, بکس لکھتے ہیں, یہ ایک نہج البلاغہ ہے, یہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہے, آپ پڑھیں. تو کہنے لگے, میں نے پوچھا ایکسکیوز می, یہ بتائیں یہ حضرت علی جن کی آپ نے کتاب دی یہ کب کے ہیں؟ یہ بہت پہلے کی بات. اس نے کہا 1300 سال پہلے. انہوں نے کہا 1300 سال پہلے کوئی آدمی کیا مجھے سکھائے گا آج؟ سائنس کہاں سے کہاں نکل گئے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن کرسچن ہے نا, تو لاجیکل بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ بھئی یہ 1300 سال پہلے کا ایک آدمی مجھے آج کیا سکھائے گا, کیا سیکھوں اس سے, کب تم پڑھو تو صحیح. میں گھر لے آیا, میں بلاغہ میں نے کھولی, تو بیچ میں سے کہیں سے کھولی پڑھنے کے لیے, تو لکھا تھا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. قرآن کی آیت ہے, اس پہ مولا کا خطبہ, مولا خطبہ دے رہے ہیں. میں نے کتاب بند کی, کہا یہ 1300 سال پہلے, یعنی وہ 1300 سال پہلے سائنس تھی نہیں کہ وہ اس زمانے میں بتا رہے. کہا میں نے کتاب اٹھا کے رکھ دی. پھر اس کے بعد 60s اور 77 آپ نے دیکھا نا وہاں پہ ایک امریکہ کے چینل, پھر ٹی وی آنے لگے, چینلز آنے لگے. نیشنل جیوگرافیکل چینل آیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نیشنل جیوگرافیکل چینل آیا تو کہہ کے میں اس پہ پروگرام دیکھ رہا تھا بیٹھا. اس پہ پروگرام دیکھتے دیکھتے میں نے ایک سائنسدان کا, ایک سائنٹسٹ کا سنا. اس نے کہا کہ everything started from what, ساری دنیا اللہ نے جو بنائی ہے نا, اگر اللہ نے بنائی ہے, گاڈ ہے نہیں ہے, شروع پانی سے ہوئی. کب میں نے پھر سوچا 1300 سال پہلے کوئی علی کہہ گیا نہیں ہے مدمہ. کب پھر میں نے دوبارہ نہج البلاغہ پڑھنا شروع کی. اب جب میں نے پڑھنا شروع کی, پھر میں وہ نیشنل جیوگرافیکل چینل دیکھتا جاتا تھا. وہ جو بتاتے تھے پانی کی گہرائیاں ایسی, یہ سیارے ایسے, یہ کائنات ایسی. کب میں علی کو پڑھتا تھا بھی ان کو دیکھتا تھا, مجھے پتا یہ چلا یہ علی نے کائنات بنائی ہے یا بنتے دیکھی ہے. سلیمان نعرہ حیدری. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھے محمد کے نور کو بنایا. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ نہ دنیا تھی, نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, نہ چرند, نہ پرند, نہ بحر, نہ بیڑے, کچھ بھی نہیں تھا. رسول خدا کا نور تھا. پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں, اور باقی لوگ سارے الگ الگ شجروں سے ہیں, میں اور علی ایک شجرے سے. ہماری نسل ایک ہے, ہمارا نور ایک ہے. علی میرا بھائی ہے, دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو اب جناب سرور کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا علی مرتضیٰ جناب سیدہ امام حسن حسین یہ سب سے پہلے تھے. ان کے سامنے کائنات بنی تو وہ عیسائی ہوتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا یہ اس نے بنائی, یہ بنتے دیکھی ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بنتے دیکھی کہ ساری رسول خدا علی انہوں نے دیکھ ساری کائنات. اس لئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ ان سے سیکھیں. جب کسی نے کہا تھا نا کہ مولا علی علیہ السلام کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ سلونی سلونی,
قبل ان تفتنون، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو جارج برنارڈ شاء نے جب نہج البلاغہ پڑھی تھی اس جملے پہ پہنچا نہ کہا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پوچھ لیتا یا علی بتائیے چاند پہ کیسے جانا. تو انہوں نے کہا بھئی یہ آپ علی سے کیوں پوچھتے؟ کہا جسے علی نے ڈسکرائب کیا مجھے یقین ہے علی کو پتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے گرامی کیونکہ مولا کا اسی جگہ پہ فرمان ہے نہج البلاغہ میں میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اب یہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں زمین چھوٹی آسمان بہت بڑا، اتنے بڑے آسمانوں کے راستے زیادہ جانتے زمین سے. میرا ایک سوال ہے مجھ سے کوئی پوچھے بھی مولانا ویک فیلڈ آئے ہیں آپ، میرے خیال میں دوسرا یا تیسرا اتفاق ہے. میں ایک دفعہ پہلے آیا تھا آپ کی یہاں نے ایک ٹیلی ویژن ہمارے بھائیوں کا ہے اہل سنت کا، اس پہ میں ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک ریکارڈنگ کے لیے آیا تھا، کمپیریٹو اسٹڈیز کا تھا تو دونوں کو انہوں نے ایڈ کیا تھا تو اس پہ آیا تھا. یا میں آپ آیا مجھ سے کوئی پوچھے بھی یہ سینٹر آپ کا کہاں ہے، میں کہوں گا کہ مولانا سے پوچھے مجھے. دوسرا اتفاق 2-4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ پھروں گا پہنچ گئے. میں دوسری چوتھی دفعہ 5-6 دفعہ آؤں گا 10 دفعہ 15 دفعہ راستہ یاد ہو جائے گا. اچھا میرا حافظہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ہے. ایک زمانے میں فوٹوگرافک میموری تھی، ایک راستے پہ ایک دفعہ خود چلا جاؤں پھر دوبارہ پہنچ جاتا تو اب راستہ کچھ کلی طور پہ یاد رہتا پورا نہیں. تو ایزان گرامی جو جہاں زیادہ مجھے لندن کا پوچھیں گے بتا دوں گا، جو جہاں زیادہ رہتا ہے نا جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے راستے زیادہ جانتا. مولا خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے، یہ کائنات نہیں تھی سامنے بنی، جب وہاں زیادہ رہے تو وہاں کے راستے زیادہ جانتے. عزیزان گرامی مولا نے بار بار کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جملے پہ توجہ کیجئے گا سارے مجمع کی توجہ ہو. مولا نے بار بار کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. جو پوچھنا مدینے میں بھی کہا، کوفے میں بھی کہا، جنگ میں بھی کہا، صلح میں بھی کہا، اپنوں میں بھی کہا، بیگانوں میں بھی، ہر جگہ کہا، مسجد میں بھی کہا، گھر میں بھی، وقت شہادت بھی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. میں نے بہت سوچا مولا یہ شہادت کے وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ سر میں ضربت لگی ہے، خون بہہ رہا ہے. مولا کے قریبی افراد کھڑے ہیں، اصحاب کہتے ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. حضرت سعد بن سوحان، حضرت عبداللہ ابن ابی یافور، یہ سارے بڑے قریبی افراد مولا کے. ابو الاسود دؤلی، امام حسن مجتبی ان کو لے کے آئے چند افراد کے قریبی ترین، زید بن سوحان، یہ قریبی ترین افراد کرنے. مولا کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میں نے بہت سوچا مولا یہ آپ نے وقت شہادت کیوں کہا؟ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ بعض افراد یہ سوچ رہے تھے جب پیغمبر مرض الموت میں تھے تو ہذیان ہو رہا تھا، ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، تو پیغمبر کے وصیے پر حق نے سمجھایا میں وصی ہوں، میں رسول اللہ کا وصی ہوں. سر میں ضربت ہے، خون بہ رہا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سر میں ضربت لگی، میرا دماغ کام کر رہا. پیغمبر کے سر میں ضربت نہیں تھی، ہذیان کیسا؟ حیدر 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 نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ جزاک اللہ. مولا کائنات نے بار بار جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کیوں؟ کیونکہ میں رسول خدا کا دفاع کرنے آیا. سبحان اللہ. وسیع کا حق ہے کہ وہ دفاع کرے. نبی اکرم سب سے زیادہ کس نے دفاع کیا؟ جناب مولا کائنات. بے شک. جب کسی نے آ کے کہا یونان، آخری بات سن لیجیے، میں نے 13 رجب تو پڑھی نہیں، زندگی رہی تو کسی اور بات. جب 13 رجب نہیں پڑھ سکا تو کسی نے ایک یونان کا گریک ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ آیا، اس نے کہا بھئی میں سنا ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے میں نبی ہوں، مجھے فرشتے نظر آتے ہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا. انہوں نے کہا نہیں وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کوئی جانشین ہے، میں اسے چیلنج کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا علی سے بات کرو. اچھا تھا ڈاکٹر بہت ماہر پرانا، جو یعنی ہربل میڈیسن کے جو ایکسپرٹس ہوتے تھے، حکیم جسے کہتے ہیں آپ اردو میں،
اس نے مولا علی کو دیکھا, آنکھیں دیکھی, کبھی آپ جاگتے رہتے ہیں, واہ 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 نہیں ہے مجمع, واہ واہ پڑھتے تھے نا, جاگتے تو تھے. اس نے آنکھیں دیکھی کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہیں, آپ جاگتے بہت زیادہ ہیں. اور دوسرے میں نے آپ کی پنڈلیاں دیکھی, آپ گوشت کم کھاتے ہیں, آپ کی ٹانگیں کمزور ہیں. تو 2-3 میرے مشورے سن لیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ ذرا آرام کیا کیجیے, نہیں تو آپ نابینا ہو جائیں. دوسرے ذرا گوشت کھایا کریں, آپ کی پنڈلیاں ٹوٹنے والی ہیں, وزن نہ اٹھائیے. تو 3-4 اس نے مشورے دیے. مولا نے کہا اچھا. مولا کا کیا لقب ہے؟ مظہر العجائب. اور فوراً یہ کتاب ہے اوالی اللیالی فی فضائل مولا الموالی, وہاں سے پیش کر رہا ہوں. تو مولا کے فضائل کے ذکر. تو کہا ایک مرتبہ مولا نے کہا اچھا یہ آنکھیں تو کہہ رہا کہ سرخ ہیں, جاگتا رہتا ہوں, نابینا ہو سکتا ہوں, مر سکتا ہوں, کہنے میرے پاس علاج ہے, دوا دوں گا, آنکھوں میں ڈال لیجیے گا. مولا نے کہا کوئی اس کا الٹ بھی ہے تیرے پاس؟ کہاں کچھ زہر ہے, پینے فوراً ختم. مولا نے کہا اللہ زہر نہیں ہے مجمع. مولا نے زہر رکھا. اس کے بعد کہا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ کہا وزن نہ اٹھائیے گا, آپ کی پنڈلیاں کمزور ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ کی ٹانگیں کم, ان میں گوشت نہیں, کھانے پینے والے آدمی نہیں ہیں. اور نہیں تھے, روٹی کا ٹکڑا کھاتے تھے. تو مولا نے کہا اچھا کتنا وزن نہ اٹھا؟ کوئی وزن نہ اٹھا. مولا نے کہا یہ دیکھ رہا ہے, یہ پوری جو عمارت ہے ایک ستون پہ کھڑی, تو بلڈنگ تھی ایک پلر پہ کھڑی تھی. کہا مولا گئے, پلر اٹھایا, وہ فوراً بھاگا. کبھی ایک تو اس میں زہر کھا لیا, اوپر سے پورا کا پورا ستون اٹھا لیا. اب ٹانگیں بھی ٹوٹیں گی, مر بھی جائے گا. کہا بھاگو تو کہاں بھاگو, مسلمان مجھے قتل کر دیں گے. مولا نے کہا سن, تو آیا تھا پیغمبر کے مقابلے میں, میں ان کا دفاع کر رہا ہوں. جب وسیع ایسا ہے تو سوچ نبی کیسے ہوں گے. تو رسول خدا کا علاج کرنے آیا تھا کہ لوگ کہتے معاذ اللہ وہ مجنون ہیں, انہیں فرشتے نظر آتے ہیں. سون یہ وسیع ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں اپنے بھائی رسول خدا کا دفاع کر, انا عبداللہ و اخو رسولہ, میں اللہ کا بندہ, اس کے رسول کا بھائی ہوں. میں دفاع کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوری زندگی مولا نے کبھی رسول خدا کو یا اخا کہہ کے نہیں بلایا, ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے بلایا. سبحان اللہ. کسی نے کہا جب پیغمبر بار بار کہتے ہیں آپ بھائی ہیں تو کیوں نہیں کہتے؟ کہ میں نہیں دنیا کو ادب سکھاؤں گا تو کون سے؟ پیغمبر کی تعظیم اگر علی نہیں سکھائے تو اور کون سکھائے؟ اللہ کے نامی مولا کائنات نے اس وقت اس آدمی سے کہا سن, یہ تو نے سب کچھ کر کے دکھا دیا, علاج میرا پیغمبر کا کرنے آیا تھا, میں نے بتا دیا. ابھی بھی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے گا؟ کہ اگر وسیع ایسا ہے تو مجھے یقین ہے نبی برحق. کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام محمد و آل محمد کے کردار سے پھیلا. میں نے تمام کر دیا, آپ کی رحمت کو تمام کیا. 13 رجب جمعے کا دن, اور جناب مولا علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں آمد. صرف ایک جملہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں. آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں سو رہی ہیں. کس کی ناموس سے؟ حضرت ابو طالب کی, زوجہ انہیں کی ہے نا. تو اب گھر میں سو رہی ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے ایسی حالت میں؟ درد ہوتا ہے, نہیں ہے مجمع, تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر علی کے آنے پہ بھی درد ہو تو مشکل کشا کیسے؟ لوگ ہے یا نہیں؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. بھائی یہ ویسٹ میں کیا کہتے ہیں 13 رجب, اگر 13 تاریخ آ جائے جمعے کے دن تو نحس ہوتی ہے. ہاں نحس ہوتی ہے کافروں منافقوں کے لیے. تو 13 تاریخ ہے, جمعے کا دن ہے. جناب فاطمہ بنت اسد شب جمعہ میں جناب ابو طالب کے گھر میں آرام سے سو رہی ہیں. خواب دیکھتی ہیں, آواز آتی ہے فاطمہ کعبہ انتظار میں ہے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں, کعبہ انتظار میں ہے, آ جائیے. جناب فاطمہ بنت اسد نے سر پہ چادر لی, جو بنی ہاشم کا امتیاز تھا برقع لینا, خاص ان کا اپنا برقع تھا. انہوں نے سر پہ چادر لی, اٹھی, وضو کیا, چلی کعبے کی طرف. سبحان اللہ. یہ وضو ضروری تھا, وہ اور ہیں جو پاک نہ ہو. کیسے پہنچا؟ چلی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف. ایک مرتبہ طواف کرنے لگی. بنی ہاشم کعبے کے نگہبان تھے,
کچھ لوگ رات میں بھی حفاظت کر رہے تھے، انہی میں تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول خدا اور علی مرتضیٰ کے چچا۔ وہ کہتے ہیں چند مردوں کے ساتھ ہم کھڑے تھے، اچانک ایک بی بی آئی ہمارے گھرانے سے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ ہماری ناموس ہے، یہ ہماری عزت ہے۔ کہ کیسے معلوم؟ کہ لباس یہ برقع ہمارے گھر کا، یہ چادر یہ برقع ہمارے گھر کا۔ یہ کہاں آئی ہے؟ کہ رات کا وقت ہے، نہیں معلوم۔ کہ ایک مرتبہ طواف کرنے لگی، اب وہ مرد دیکھ رہے رات کو طواف میں کیوں آئی ہیں؟ بیویاں گھر سے نہیں آتی، اس حالت میں تو بالکل نہیں آتی، نہیں ہے مطلب رات کو طواف کر رہی ہیں۔ طواف کرتے کرتے رکن یمانی پہ رکی جناب فاطمہ بنت اسد، ہاتھ جدار کعبہ پہ رکھا اور بلند آواز سے کہا، اے رب کعبہ، تجھے اس ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ جو میرے اجداد ہیں، جنہوں نے یہ تیرا گھر بنایا، اور اس بچے کا واسطہ جو میرا ہے، اس علی کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ ایک مرتبہ وہ مرد دیکھتے ہیں، دیوار کعبہ شق ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑی۔ بھائی مجھے نہیں معلوم، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں چہروں سے سارے مرد بیٹھے ہیں، اگر دیوار میں کریک آنے لگے تو کیا کریں گے؟ آپ کا پتہ نہیں ہے، میں تو فوراً نکل رہا، عقل کا تقاضا یہی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ اگر کریک آ رہا ہے وہاں سے چلو، بھئی یہی ہے عقل۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جیسے ہی دیدار کعبہ میں شگاف پڑھا، شگاف کا پڑھنا تھا، دراڑ کا آنا تھا، دیوار کعبہ شق ہوئی، وہ جو مرد کھڑے دیکھ رہے تھے پیچھے ہٹے، دیوار گرنے والی ہے، اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر آ جائیے۔ میں ہاتھ باندھ کے مادر امیر المومنین سے سوال کروں گا، اے بی بی سیدوں، جرت کر کے پوچھ رہا ہوں، آپ ڈری کیوں نہیں؟ اندر کیوں چلی گئی؟ دیوار شک ہو رہی تھی، میرا یقین ہے بی بی کہیں گی تجھے نہیں پتا میں حیدر کرار کی لاؤں۔ دیوار کا شک ہونا تھا، بی بی اندر گئی، دوبارہ دیوار مل گئی۔ ایک مرتبہ سارے مردوں میں بات پھیل گئی کہ کوئی بی بی اندر گئی ہیں، آخری ایام میں ہیں اور دیوار بند ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، عباس ابن عبد المطلب، کلید تو آپ ہی کے پاس ہے، چابی مفتاح جو کی ہے وہ آپ لوگوں کے خاندان، کھول۔ کہ وہی تو مسئلہ ہے، جتنی دفعہ چابی لگاتا ہوں کھلتا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اچھا، زیادہ پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ ابو طالب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ کیوں؟ ان کی ناموس، ان کا بیٹا، اور ان کے علاوہ کسے پریشان؟ رسول خدا کو۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی ان کے بھائی آ رہے ہیں، سلطان النصیرہ آ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، قبلہ واہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، میرا جملہ ضائع ہو گیا، میں نے کہہ دیا ختم کر دیا، مغرب ہو گئی ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے کہا تھا، رب پروردگارہ میرے گھر، ہارون اخی اخلفنی فی اہلی، میرے گھر سے میرا بھائی میرا خلیفہ بنا دے۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا میرے گھر سے، میرے گھر سے، میرے اہل خانہ سے میرا بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے گھر سے مانگا، گھر سے بھائی بنا دیا۔ پیغمبر السلام نے نہیں کہا میرے گھر سے میرا بھائی، پیغمبر السلام نے کہا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ شہر میں آؤں تو خیر و عافیت سے، جاؤں تو خیر سے، تو اپنے پاس سے مددگار عنایت فرما۔ تو پھر اللہ نے کہا میرے پاس سے تو علی ہی آئے گا اور میرے گھر سے آئے گا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ وقت ہوتا تو میں پڑھتا اور تفصیل کا وقت نہیں رہا، میں نے ختم کر دیا یہیں پہ۔ جناب 13 رجب کو آمد ہو گئی، 14 رجب گزر گئی، سارے مکے والوں نے سارے شہروں بستیوں میں بات پھیلا دی، ایک بی بی اندر ہے، تالا کھل نہیں رہا، سارا مکہ پریشان، سب جمع ہو گئے، کیا کریں؟ جنہیں پریشان ہونا چاہیے وہ گھر بیٹھے۔ 15 رجب کو آ گئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ کہا کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔
میں اپنے انداز سے پیش کروں. بسم اللہ. پیغمبر نے نہیں کہا ہوگا چابی دو, نگاہیں ڈالی ہوں گی, تالا گر گیا ہوگا. جیسی دروازہ کھلا پیغمبر نے ہاتھ رکھے, دروازے کو دھکیلا, سامنے جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی. سبحان اللہ. فوراً بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو, واہ بچہ ہے بہت خوبصورت واہ لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. واہ 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 واہ. میں کہوں گا ہے بی بی 3 دن سے نہ اندر چراغ ہے نہ آپ چراغ لے کے گئی, دروازہ بند ہے, بچہ آیا ہے اور آپ کہہ رہی ہے بہت خوبصورت. سبحان اللہ. تو پھر مانو نا چہرہ اتنا پر نور تھا کہ ماں دیکھ رہی تھی کہ بہت خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولے. رسول اسلام نے ہاتھ بڑھایا, کہا چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش میں دیا. سبحان اللہ. آغوش میں لیا. جیسے ہی رسول اسلام نے آغوش میں لیا, مولا نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ. بس آنکھوں کا کھولنا تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا خصصتنی للنظر خصصتک للعلم, یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا. ماشاءاللہ. جب تک میں نہیں آیا آپ نے آنکھ نہیں کھولی. یا علی میں نے علم الہی کے لیے آپ کو مخصوص کیا. واہ واہ واہ. اب پیغمبر علم کے شہر ہوں گے, علی دروازہ. بے شک. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. واہ 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 واہ. خصصتک للعلم, وہ علم آپ ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. پروردگارا اس دن کے صدقے میں, اس شب کے صدقے میں ہمیں زندگی میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارات بار بار نصیب ہے, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہے. پروردگارا دنیا کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں, ظلم کا خاتمہ فرما. خاص طور سے اس وقت افغانستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں, کشمیر میں, پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہمارے, وہاں پہ اقتصادی حالات ہیں, سیاسی حالات خراب ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں, ایران, عراق, شام, بحرین, یمن, فلسطین, نائجیریا, برما. پروردگار سب کی حفاظت فرما. اس امام بارگاہ کو یہ جو ہمارے مولانا صاحب اور ان کے مومنین نے شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنا نیا سینٹر لینے کے لیے, پروردگارہ اسے پائے تکمیل تک پہنچا, یہ اپنی جگہ لینے میں کامیاب ہوں. پروردگارہ کرونا وائرس کا, دیگر وباؤں کا, بیماریوں کا خاتمہ فرما. جو ہاتھ بلند ہیں تجھے اپنے علی کا واسطہ, اپنے ولی کا واسطہ, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محبت جناب سرور کائنات کی مولا علی سے جو محبت تھی, پروردگار اس محبت کا واسطہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا. جو تیری بارگاہ میں جو بھی مراد لے کے آئے اسے پورا فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. اپنی اپنی حاجات مانگ لیجئے گا. پروردگارہ تجھے واسطہ کعبے کی حرمت کا, تجھے واسطہ مولود کعبہ کا, تجھے واسطہ فاتح خیبر کا, جس کی جو مراد ہے اسے پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ کی عظمت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. میرے اللہ تجھے واسطہ امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کی شہادت کا. میرے اللہ تمام مومنین جو دور سے نزدیک سے ویکفیلڈ میں تشریف لے کر آئے ہیں, میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون کر رہے ہیں, میرے اللہ ان کے رزق اور کاروبار میں برکت عنایت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا, خاص طور پر جن مومنین نے اس جشن کے لیے تعاون کیا ہے, ڈونیشنز دی ہیں, میرے اللہ ہر ایک کا نام تو جانتا ہے. میرے اللہ ان سب مومنین کے رزق میں, کاروبار میں برکت عنایت فرما. میرے اللہ خصوصاً آج کا یہ جو خوبصورت سٹیج ذاکر اہل بیت اسرار علی حیدری کشش اور شہنائی سٹیجز کی طرف سے جو ڈونیٹ ہوا ہے, میرے اللہ ان کے رزق میں, کاروبار میں برکت عنایت فرما.
میرے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں اولاد نرینہ عنایت فرما. انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفاء کلی عنایت فرما. خصوصاً علماء کرام ذاکرین جو ذکر محمد وآل محمد کر رہے ہیں میرے اللہ ان کی زندگی دراز فرما. حجت الاسلام المسلمین علامہ سید علی رضا رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. شر شیطان و دشمنان کے حسد سے میرے اللہ محفوظ فرما. میرے اللہ آج خوشی کا دن ہے, رجب کا مہینہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ وقت کا امام ہم سب سے راضی ہو جائے. میرے اللہ ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب مل کے امام زمانہ کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج. رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. لبیک یا علی, سب مل کے لبیک یا علی, لبیک یا علی, لبیک یا علی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا. سب مل کے بواز بلند صلوات. نعرہ حیدری, 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 حیدری. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات.